قوم بنی اسرائیل تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، جو ہر دور میں اس قوم کی رہنمائی کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو ایک لمبے عرصے تک دنیا کے دوسرے اقوام پر سبقت دی اور دنیاوی عروج بھی عطا فرمایا۔ بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا گیا تھا اور مقدس سرزمین بھی عطا کی۔ اس کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ثابت ہوئی۔ یہودیوں نے اپنی طرف بھیجے گئے بے شمار نبیوں کو قتل کیا اور اللہ کے حکم کی پامالی کی اور ہر دور میں شرک میں مبتلا رہے۔ یہ مشرک قوم جب عذاب الہی میں مبتلا ہوتی تو اپنے پیغمبروں اور صالحین پر ایمان لا کر ان کی پیروی شروع کر دیتی، اور جیسے ہی ان پر سے یہ عذاب ہٹا دیا جاتا تو وہ دوبارہ حق کے منکر بن جاتے اور وعدہ خلافی کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے متعلق بہت سارے واقعات کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے ایک قابل ذکر واقعہ سامری جادوگر کا بھی ہے، جس نے بنی اسرائیل کو بہکا کر ایک بچڑے کی پوجا میں لگا دیا تھا۔ روایتوں کے مطابق سامری کا اصل نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ سامری جس سال پیدا ہوا تھا اس سال فرعون نے تمام اسرائیلی بچوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ جب سامری کی ماں کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ فرعون کے سپاہی اس کے بچے کو قتل کر دیں گے تو اس نے اپنے بچے کو دور جنگل کے ایک غار میں رکھ کر اوپر سے پتھر رکھ دیا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو اس بچے کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام اس غار میں آتے اور اپنی انگلی اس بچے کو چٹا دیتے، جس سے دودھ اور شہد جاری ہو جاتا۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا تھا اور وہ اسی غار میں پل کر بڑا ہوا۔ اس کا نام بھی موسیٰ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا۔ ایک طرف موسیٰ سامری کو جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، جبکہ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، مگر اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ فرعون کے گھر پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر بن گیا۔ ناظرین، دراصل جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا تو یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی سینا میں ہجرت کر گئی۔ وہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا کہ انہیں مقدس کتاب توریت عطا کی جائے گی، جو بنی اسرائیل اور بعد میں آنے والوں کے لیے راہ ہدایت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ وہ 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر قیام کریں، اس کے بعد انہیں توریت دی جائے گی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی کے سپرد کر کے انہیں یہ کام سونپا کہ جب تک آپ کوہ طور سے واپس نہ لوٹیں گے وہ اس قوم کے مسائل کو دیکھیں گے اور ان کا انتظام سنبھالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، جہاں پر آپ پورے 1 ماہ روزے اور عبادت میں مشغول رہے۔ ادھر شیطان مردود کو بنی اسرائیل کو بہکانے کا ایک سنہری موقع مل گیا تھا، لہٰذا سامری نے بنی اسرائیل کو بھٹکانے کا ارادہ کیا۔ موسیٰ سامری بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے آیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے واپس آنے میں تاخیر ہوئی اور 30 دن سے بھی زیادہ دن گزر گئے تو سامری نے بنی اسرائیل میں یہ افواہ پھیلا دی کہ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اپنے سونے چاندی کے زیورات میرے پاس رکھوا دو تاکہ آگے سفر میں یہ قیمتی سامان کہیں کھو نہ جائے۔ چونکہ وہ ایک معزز شخص مانا جاتا تھا، اس لیے بنی اسرائیل نے سونے چاندی اسے دے دیے۔ اس نے آگ کی ایک بھٹی جلا کر تمام زیورات اس میں ڈال دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سونے چاندی پگھلنے لگے۔ اس بھٹی سے
ایک گائے کے بچڑے کی شکل کا ایک مورتی نکلا۔ سامری کے پاس اس جگہ کی مٹی بھی تھی جس جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے نے قدم رکھا تھا۔ اس نے وہ مٹی جیسے ہی اس بے جان بچڑے میں ڈالی تو وہ گائے کی طرح آواز نکالنے لگا۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ تو اپنے خدا کی تلاش میں کوہ طور پر چلے گئے ہیں جبکہ خود خدا ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ اس نے بچڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی خدا ہے۔ اس کی گمراہ تقریر سے بنی اسرائیل کو اس بچڑے کے خدا ہونے پر یقین ہو گیا۔ انہوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور اس کے آگے سجدہ کرنے لگے۔ 12,000 لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں نے اس بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ ادھر کوہ طور پر مسلسل 40 دن روزہ اور عبادت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلام ملا جو کہ 10 مقدس تختیوں پر تحریر تھا۔ جب آپ کوہ طور سے واپس آئے تو اپنی قوم کو تبدیل شدہ پایا۔ ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا تھا اور لوگ ایک بچڑے کی پوجا میں مصروف تھے۔ یہ سب دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے اور جلال میں آ گئے۔ آپ نے اپنے بھائی ہارون کو داڑھی سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا اور غصے میں کہا کہ میں نے تمہیں اس قوم کی ذمہ داری دی تھی، پھر یہ شرک میں کس طرح سے مبتلا ہو گئے اور بچڑے کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی، میرے اوپر ملامت نہ کرو۔ اس قوم نے میری بات ہرگز نہ مانی اور مجھے کمزور کر دیا اور میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود یہ اس شرکیہ عمل میں پڑ گئے اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی، لیکن میں ان ظالم لوگوں میں شامل نہیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال جب کچھ کم ہوا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بھائی کی بخشش مانگی۔ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ سب شرمندہ ہو گئے اور اپنے شرکیہ عمل پر ملامت کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تم نے اس قوم کو باطل معبود کے پیچھے کیوں لگا دیا؟ تو سامری نے کہا کہ مجھے میرے نفس نے اس کام کے لیے مجبور کیا تھا اور یہ میری فریب کاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں بہا دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ حکم نازل ہوا کہ آپ 80 لوگوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں اور جب یہ سب لوگ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معافی طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگیں گے کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے اور صالح آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب وہ وہاں معافی طلب کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے بنی اسرائیل، میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر تم لوگوں کو بچا لیا تھا، لہذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ کا یہ کلام سن کر یہ 80 آدمی کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ 80 آدمی اپنی بات پر بضد رہے کہ ہمیں اللہ کا دیدار کرواؤ ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود وہ 80 آدمی اپنی بات پر اڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلال کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا کہ ایک فرشتہ بھیجا جس نے ایک غضبناک چیخ ماری جس سے ان لوگوں کے دل پھٹ گئے اور وہ مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے دوبارہ زندہ ہونے کی دعا مانگی تو یہ لوگ دوبارہ زندہ بھی ہو گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بنی اسرائیل سے نکال دیا اور کسی کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ کوئی اس سے رابطہ کرے۔ بعض مفسرین کے مطابق سامری کا جرم ثابت ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامری کو ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ کوئی بھی اس کے قریب نہ جاتا تھا اور وہ اسی طرح ذلت کی موت مر گیا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔